الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. محترم خواتین، میری دینی مائیں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، فضل، کرم ہوا، رحم ہوا کہ اس نے ہمیں اللہ رب العزت کے دین کی محنت کو کرنے کے لیے جمع فرمایا اور دین کی بات کو سننے کے لیے اور کہنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم خواتین، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے اور دین کی محنت دی ہے، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بندی، جو اللہ کا بندہ اس دین کی مبارک محنت کو کر کے اور دین، ایمان، یقین کو اپنے اندر رسا بسا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا یا حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے. دنیا کی زندگی میں چین، سکون، آرام، راحت، عافیت، رحمت، برکت، عزت، صحت، نعمت دیں گے، اور آخرت کی جو زندگی ہے لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. محترم خواتین، دین، ایمان، یقین، بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پر ہمارا ہو. اب یہ یقین اللہ کی ذات پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے اور ہم ایمان والے ہیں اور دین اسلام جو ہے ہمارا دین ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں کب آئیں گی؟ جب ہم اللہ اس کے رسول کے دین کی محنت کو کریں گے، دین کے کام کو کریں گے، اللہ کو رب مانیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے. ہمارے اندر، ہمارے گھر والوں میں، ماں باپ، بھائی بہن اور بچوں میں اللہ اس کے رسول کا دین 100% کیسے آ جائے، ہم 100% اللہ اس کے رسول کی دین کی محنت کو کرنے والے کیسے بن جائے، اس کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی، یعنی مسلمانوں کی مائیں، یعنی ام المؤمنین مسلمانوں کی ماؤں کی زندگیاں ہمیں اٹھا کر دیکھنا ہوں گی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج مطہرات نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں نے دین کے لیے، دین کی محنت کو کرنے کے لیے کیسی قربانی دی، کیسا مجاہدہ کیا، کیسی پریشانی جھیلی، کیسی مصیبتیں اٹھائی، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات نے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے کیسا ساتھ دیا. جن نبیوں کے گھر والوں نے، جن نبیوں کی بیویوں نے ان کا ساتھ دیا دین کی محنت کے لیے، دین کے کام کو کرنے کے لیے، اعلی کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، ان نبیوں سے اللہ نے کام بھی لیا. اور جن نبیوں کی بیویوں نے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا، فرماتے ہیں کہ ان سے بہت مختصر کام لیا گیا، کیونکہ قیامت میں کوئی حسب نسب نہیں چلے گا
کہ نبی کی بیوی ہے، اگر ایمان نہیں لائی تب بھی جہنم میں جائیں گی۔ نبی کا باپ ہے، ایمان نہیں لایا تب بھی جہنم میں جائیں گا۔ نبی کا بیٹا ہے، ایمان نہیں لایا تب بھی جہنم میں جائیں گا۔ نبی کا چچا ہے، ایمان نہیں لایا تب بھی جہنم میں جائیں گا۔ قیامت میں حسب نسب نہیں چلیں گا، صرف ایمان کا سکہ چلیں گا۔ کس کی بیٹی ہے یہ نہیں چلیں گا، کس کا باپ ہے یہ نہیں چلیں گا، کس کا بھائی ہے یہ نہیں چلیں گا، کس کا چچا ہے یہ نہیں چلیں گا، بلکہ صرف یہ چلیں گا کہ ایمان کا سکہ چلیں گا، کون ایمان والا ہے اور کون ایمان کی محنت کو لے کر آیا، بس یہ چلیں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فرعون کے گھر میں رکھ کر آسیہ کو ہدایت دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیوی کو ہدایت سے محروم کر سکتے ہیں، اور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ تو اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے ایمان کی دولت سے نوازیں گے۔ تو یہاں پر قیامت میں حسب نسب نہیں چلیں گا، رشتہ داری نہیں چلیں گی، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی بہن ہے اور کس کی ماں ہے، بلکہ وہاں پر صرف ایمان کا سکہ چلیں گا۔ ہم نے کئی مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ سنا ہے کہ قبر میں ان کو جب رکھا گیا تو ایک صحابی نے آواز دی، کیا تم کو پتہ ہے کیا تم کو پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جنت کے سردار حسن حسین ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ قبر سے آواز آئی، ابو ذر یہ جو ہے یہاں حسب نسب نہیں چلیں گا، یہاں پر صرف ایمان چلیں گا اور اعمال چلیں گے۔ نبی کی بیٹی ہے یہ مت گناؤ، حسن حسین کی ماں ہے یہ مت گناؤ، علی کی بیوی ہے یہ مت گناؤ، بلکہ ایمان اور اعمال بتلاؤ۔ حالانکہ وہ تو جواب ہمارے لیے تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، چھوٹی بیٹی تھی، بہت لاڈلی تھی، جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ تو ان کے لیے نہیں تھی، یہ آواز قبر کی ہمارے لیے تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ازواج مطہرات یعنی بیویوں نے، ام المومنین مسلمانوں کی ماؤں نے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، اور جو ہے اس زمانے کی صحابیات نے اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے کیسی محنت کی، مجاہدہ کیا، قربانی دی اور جو ہے پریشانیاں اٹھائی۔ تمام دنیا کی عورتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخر میں عورت آئیں گی، ان میں سے اللہ نے تمام عورتوں کو چھانٹا، چن چن کے نکالا، اور ان میں سے 11 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، زندگی کا ساتھی بنایا، ازواج مطہرات میں سے بنایا، ان کی بیویاں بنایا۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، 11 ہیں تقریباً۔ تو تمام عورتوں کو اللہ نے چھانٹا تمام دنیا کی، اور خاص طور سے چن کر 11 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ اب 11 کے ساتھ کیوں شادی ہوئی، کیوں نکاح ہوا، اس کے الگ الگ دلائل ہے کہ بیوہ کے ساتھ زندگی کیسی گزارنا، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ شادی کی، کہ کنواری کے ساتھ زندگی کیسی گزارنا، اس لیے اس کے ساتھ نکاح ہوا، کہ جو ہے شادی شدہ کے ساتھ زندگی کیسی گزارنا، اس لیے نکاح کیا، موٹی یعنی کہ وزن میں بھاری خاتون کے ساتھ زندگی کیسی گزارنا،
اس لیے نکاح ہوا۔ اپنی قد سے چھوٹی یعنی کم ہائٹ والی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا، اس لیے نکاح کیا۔ بغیر اولاد والی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا، اس لیے نکاح کیا۔ اولاد والی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا، اس لیے نکاح کیا۔ خوبصورت کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا، اس لیے نکاح کیا۔ بدصورت کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا، اس لیے نکاح کیا۔ پورا دین سمجھانا تھا امت محمدیہ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کو پتہ ہے کیسی قربانی ہے ان کی، کیسا مجاہدہ ہے ان کا، کیسے مصیبتیں انہوں نے اٹھائی۔ اتنی مالدار تھی کہ 2 منزلہ مکان تھا ساگوان کی لکڑی کا مکہ میں، اور شیشے بھی لگے ہوئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اتنا مال اللہ نے ان کو دیا تھا کہ ملک التجار کہلاتی تھی، تاجروں کی ملکہ۔ کپڑوں کی، چادروں کی تجارت تھی ان کی۔ اور اس وقت میں ادھر دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر بکریاں چرا رہے ہیں، بھیڑیں چرا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور آمین ہونا، ایماندار ہونا، سچے پکے ہونا سارے مکہ والوں کو پتہ تھا۔ پتہ چلا کہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، بکریاں چراتا ہے۔ ایک قاصد کو بھیجا ابو طالب کے پاس، آپ جو ہے اپنے بھتیجوں سے کہو کہ میرے ساتھ تجارت کرے، بزنس کرے، میرا مال لے کر دوسرے شہروں میں، ملکوں میں، گاؤں میں جائے، بازار مارکیٹ میں جائے اور اس کی تجارت کرے، جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ اتنی مالدار تھی کہ نصف مال کی اکیلی ملکہ تھی۔ اس کی مثال ہمارے بڑوں نے یوں دی ہے کہ اگر سارے مکہ کے لوگ 10 کروڑ روپے کے مالک ہے تو یہ اکیلی 5 کروڑ کی ملکہ تھی۔ اتنا مال اللہ نے ان کو دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے، اور ان کا مال لیتے اور دوسرے شہروں میں، ملکوں میں جا کر تجارت کرتے، بزنس کرتے، اور جو منافع ہوتا وہ آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا کردار، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بول چال ایسا بھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 برس، 15 سال زیادہ، اور 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون ہے۔ اس سے پہلے ان کے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایسی خاتون۔ پھر قاصد بھیجا ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائے، میں اس سے نکاح شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سمجھایا گیا۔ یہ تو آسمانوں پر طے ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اے نبی جی آپ تو یتیم تھے، لیکن خدیجہ کے ساتھ ہم نے آپ کی شادی کرا کر آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ شادی طے ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر ہونے لگی، گزرنے لگی، زندگی چلنے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تجارت چلنے لگی۔ اب جو ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قافلہ مکہ میں آیا ہوا ہے، نہ ان کے پاس کپڑا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور خفا ہوئے، اور گھر پر تشریف لائے اور ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ پوچھا میرے محبوب کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے، کس بات کی آپ کو فکر ہے؟ کہا کہ قافلہ آیا ہوا ہے مکہ میں،
ان کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کپڑا ہے، میرے پاس اگر یہ ہوتا تو میں ضرور ان کی مدد کرتا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی بات کو بھانپ لیا، جانچ لیا، اور ایک قاصد بھیج کر مکہ میں جن کے طرف جتنا بقایا تھا، ادھاری تھی، وہ سارا جمع کروایا، اور شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشرفیوں کا درہم و دینار کا انبار لگ گیا، ڈھیر لگ گیا۔ اتنا بڑا ڈھیر لگا جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تھا، جتنی ہائٹ تھی، اتنا جو ہے اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ صرف ادھاری جمع کی۔ کہا کہ میرے محبوب، یہ سارا مال آپ ہی کا ہے، آپ اسے جہاں چاہے، جیسے چاہیں، جدھر چاہے خرچ کر دیجئے، میں آپ کو اف بھی نہیں کہوں گی۔ ایسی خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال پیش کیا۔ ابھی نبی نہیں بنے، ابھی رسول نہیں ہے، ابھی پیغمبر نہیں ہے، ابھی صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے۔ اور ہم بھی جانچ لے ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ شوہر کے مال کا حصہ یا ہمارے مال کا حصہ، ذرا سا برتن اگر مسجد میں چلے گیا تو ہم جو ہے شوہر کو پریشان کر کے رکھ دیتے۔ ارے ہمارا بھگونا چلے گیا، کب لائیں گے؟ ڈھکن رہ گیا مسجد میں، کب لائیں گے؟ پلیٹ رہ گئی مسجد میں، گلاس رہ گیا مسجد میں، کب لائیں گے؟ وہ میرے جہیز کا تھا۔ اور یہاں نبی کی بیوی سارا کے سارا مال، سونا چاندی لا کر رکھ دی نبی کے سامنے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر زندگی بسر ہوتے رہی، گزرتے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پہنچ گئی 40 برس کو، اور یہ ان سے 15 سال زیادہ تھی تو 55 برس کو پہنچ گئی۔ اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، دعا ذکر کرتے تھے، اللہ کے سامنے مانگتے تھے، روتے تھے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، اور 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر قیام رہتا تھا۔ اور یہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 کلومیٹر دور ہے مکہ سے یہ پہاڑ، وہاں پر جا کر ان کو کھانا پہنچاتی، اور 2500 فٹ اونچا پہاڑ ہے، وہاں پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاتون کھانا دیتی تھی۔ 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام کرتے تھے۔ کیسے اپنے شوہر کی خدمت، کیسی دیانت داری، کیسی ان کے اندر دینداری ہوں گی۔ ابھی دین اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، ابھی رسول نبی نہیں بنے، لیکن یہ ان کے اخلاق، اور یہ ان کا معاملات، اور یہ ان کے کردار، اور یہ ان کا رہن سہن تھا۔ 55 سالہ خاتون پہاڑ پر جا کر کھانا پہنچا رہی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ یہ ان کے واقعات ایسے نہیں ہے، ہمیں جو ہے تربیت کے لیے ہے، ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے ہے، ہمیں عمل کرنے کے لیے ہے۔ اب ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وحی کے فرشتے، وحی لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ کے ساتھ 5 یا 6 آیتیں لے کر آ گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھے تھے، فرشتے کو نہیں دیکھے تھے، وحی کو نہیں دیکھے تھے، تو تھوڑے گھبرا گئے اور تھوڑے پریشان ہو گئے، پسینہ چھوٹ گیا، گھر تشریف لائے، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ کیا ہوا میرے محبوب، کیا بات ہے، کیا بات پیش آئی؟ کہا کہ آج جبرائیل آئے تھے، فرشتے آئے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا میرا بھائی، ماموزاد بھائی جو ہے اس زمانے کا راہب تھا، یہودیوں کا یا عیسائیوں کا راہب تھے، راہب، اور نجومی تھے، بات کو جاننے والے۔ ان کے پاس لے کر گئی، اور جو ہے فرمایا، انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ فرمایا کہ یہ اس زمانے کے نبی ہے، اور میں بھی اگر ان کا زمانہ پاؤں گا میں بھی ایمان لاؤں گا،
لیکن میری عمر اتنی نہیں ہے، اس نے یہ کہا۔ پھر گھر تشریف لائے، دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو سب سے پہلے دعوت دی اپنی بیوی کو ایمان کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دھرتی پر سب سے پہلے اللہ کا نام لینے والی ایک خاتون، ایک عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے لیے اللہ نے عورتوں کو قبول کیا، سب سے پہلے اللہ نے شہید ہونے میں ایک عورت کو قبول کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے سلام آیا اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ اللہ نے عورتوں سے کام لیا کہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے مردوں سے جو ہے پہلے عورتوں سے کام لیا، ایمان لانے میں عورت، شہید ہونے میں عورت، اور اللہ کی طرف سے سلام آنے میں عورت۔ یہ اللہ کا اعزاز و اکرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے بھی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ 3 بڑے خلفائے راشدین کا اسلام عورتوں کے کھاتے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام ان کی بہن کی وجہ سے ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام ان کی خالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی تھی، ان کے یہاں پر ان کا آنا جانا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی، خالہ کی وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ ان کی کفالت میں تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کو سنبھالتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو 3 خلفائے راشدین کا اسلام عورتوں کے کھاتے میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ انتقال ہو گیا، دنیا سے جب جا رہے ہیں تو پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یاد آ گئی اپنے بیوی کی اور رونے لگے۔ فرمایا ایک عورت کا حق میں ادا نہیں کر سکا اور ایک مرد کا حق میں ادا نہیں کر سکا۔ یا رسول اللہ، کون سی عورت کا، کون سی خاتون کا آپ نے حق ادا نہیں کیا؟ کہا کہ خدیجہ کا میں حق ادا نہیں کر سکا، اس کا حق اللہ ہی ادا کریں گے۔ اس نے اتنا لگایا، اتنا لگایا، اللہ اس کے رسول کے نام پر، ان کے دین پر جب دنیا سے جا رہی تھی تو کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور ملک التجار تھی اس زمانے میں، شروع کے زمانے میں تاجروں کی ملکہ تھی، 2 منزلہ مکان تھا، ساگوان کی لکڑی کا، شیشے بھی لگے ہوئے تھے، ایسی تاجرہ خاتون تھی۔ لیکن دنیا سے جب جا رہی ہے، کہاں گیا روپیہ پیسہ، دھن دولت، اشرفیہ، درہم و دینار، وہ سب اللہ رسول کے دین پر لگا کر چلے گئے۔ اور کون سے مرد کا آپ نے یا رسول اللہ حق ادا نہیں کیا؟ ابو بکر کا حق ادا ہی اللہ کریں گے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے بھی اللہ اس کے رسول کے دین پر، ان کے نام پر اتنا لگایا کہ اپنے سارا گھر کا ساز و سامان اللہ اس کے راہ میں دے دیا، اور خود ٹاٹ کے کپڑے، تھیلے کے کپڑے پہن لیے۔ یہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سن کر جو ہے کانوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا ہے، بلکہ زندگیوں کو عمل میں لانا ہے۔ ان کے واقعات ہمارے عمل کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی ہمارے نبی سے، اور بدائی کا وقت ہوا، بدائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے گھر پر آئے۔ ان کی والدہ فرماتی ہے کہ میری بیٹی عائشہ جھولا جھول رہی تھی، جھولے میں جھولا جھول رہی تھی، اور میں نے اس کو جھولے سے اتارا، اس کے منہ پر پانی کا چھپکا مارا اور اس کے بالوں کا چٹلا باندھا، یعنی چوٹی باندھی، اور اس کو ایک چادر میں لپیٹ کر نبی کے حوالے کر دیا۔ نبی کی بدائی ہو رہی ہے، نبی کی بیوی کی بدائی ہو رہی ہے، سیدھی سادی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے۔ ان کی شادی ہو رہی ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے انہوں نے شادی کی اور کیسے انہوں نے ودائی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو رہی ہے،
علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کچھ تیرے پاس مال ہے؟ کہا کہ مال تو نہیں ہے، یہ زرہ ہے، یہ تلوار ہے، یہ ڈھال ہے، یہ گھوڑا ہے، اس کو بیچ کیا تیرے شادی کا انتظام کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی نے فاطمہ کو دہیج دیا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کا جو سامان تھا وہ اس کو فروخت کیا اور اس کے بدلے میں سامان خریدا، تکیہ خریدا، چکی خریدی اور بسترہ خریدا اور ایک چارپائی اور جو ہے مٹکا خریدا۔ یہ دہیج تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور دنیا سے جب جا رہی ہے حضرت فاطمہ، علی رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے تشریف لائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا تو رونے لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگ گئی۔ کسی کو فرمانے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وصال ہو گیا ہمارے نبی کا۔ کچھ دنوں کے بعد ماؤں نے پوچھا بیٹی فاطمہ ایک بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہیں اللہ کے نبی نے کان میں کچھ کہا تھا، تم رونے لگ گئی تھی، اس کے بعد جو ہے کچھ کہا تھا تم ہنسنے لگ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر فرمایا تھا کہ عنقریب تم بھی میرے پاس جلدی آ جاؤ گی، تو میں ہنسنے لگ گئی۔ اور دنیا سے جا رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں تھے۔ فرمایا اپنی خادمہ سے گرم پانی رکھو، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور قبلے کی طرف پیر کر کر لیٹ گئی۔ کہا کہ میں مرتی ہوں اور مرنے سے پہلے کلمہ پڑھتی ہوں، اور علی سے کہنا میرا غسل ہو گیا، اب میرے کندھے کو کوئی بھی جو ہے تو مجھے غسل نہ دے۔ حالانکہ عورتوں کو عورتیں غسل دیتی ہے، لیکن جو ہے ان کا غسل پہلے انہوں نے خود کر لیا، اس کے بعد انتقال ہونے کے بعد غسل نہیں دیا گیا۔ اتنی پردے کی پابند، پردہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، پردہ عورتوں کا زیور ہے، سب سے بڑا زیور پردہ ہے، سونا چاندی کوئی زیور نہیں، اور جو ہے جتنا ہمارا زندگی کے اندر ہم استعمال کرتے وہ کوئی زیور نہیں، بلکہ پردہ سب سے بڑا زیور ہے عورتوں کا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی۔ اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے، وہ بھی اس لیے لیا کہ اللہ لوگوں نے ان کو جو ہے ان کے بیٹے کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے کہ عورت کے نام سے بھی پردہ ہے۔ حضرت عائشہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، کسی بیوی کا کسی نبی کی بیوی کا نام قرآن میں نہیں ہے، کسی جو ہے تو نبی کی بیٹی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ فرعون کا نام قرآن میں ہے، لیکن ان کی بیوی نے ایمان لے کر آئی تھی، ان کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے۔ کہ عورت کے نام سے بھی پردہ ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پردہ ہی پردہ ہے۔ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، عورت کا مطلب ہے چھپانے والی چیز، مستورات کا مطلب ہے چھپانے والی چیز۔ اس لیے ہم ان واقعات کو سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں بیٹی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امی جان آپ کا مرتبہ زیادہ ہے کیا میرا مرتبہ زیادہ ہے؟ بیٹی فاطمہ میرے بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ امی میرا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی حضرت عائشہ کو، حالانکہ سگی ماں نہیں ہے، سگی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی حضرت فاطمہ کی،
4 बेटियां थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी बेटी थी। और ये सौतेली माँ है हज़रत आयशा। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रहे हैं और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही है, अम्मी जान मेरा मर्तबा आपसे बहुत ज़्यादा है। बेटी फ़ातिमा कैसे मर्तबा ज़्यादा है, दर्जा ज़्यादा है? कहा कि मैं नबी की बेटी हूँ इसलिए मेरा मर्तबा ज़्यादा है। आप सहाबी की बेटी है इसलिए आपका मर्तबा कम है। आप अबू बकर की बेटी है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है इसलिए मेरा मर्तबा ज़्यादा है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, बेटी फ़ातिमा मैंने तुम्हारे अब्बू से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ये दुनिया के रिश्ते जन्नत में नहीं चलेंगे। जन्नत में रिश्ता जो चलेगा वो शौहर बीवी का रिश्ता चलेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता चलेगा। जन्नत में रिश्तेदार तो रहेंगे लेकिन एक औरत अपने भाई के साथ, ना बेटे के साथ, ना वालिद के साथ रह सकती है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत में अपने शौहर के साथ रहेंगी। बेटी फ़ातिमा जन्नत में तुम अली के साथ रहोगी और मैं नबी के साथ रहूँगी। अब बताओ किसका मर्तबा ज़्यादा है? जन्नत में तुम सहाबी के साथ रहोगी और मैं नबी के साथ रहूँगी। मैं नबी की बीवी हूँ, मैं जन्नत में नबी के साथ रहूँगी। तो मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता, ये जन्नत का रिश्ता है। अल्लाह ने जन्नत से उतारा है जोड़ी को। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम जोड़ी से उतारा है अल्लाह ने। तो यही रिश्ता जन्नत में रहेगा शौहर बीवी का। माँ बाप भाई बहन तो रहेंगे लेकिन हमारे साथ नहीं रहेंगे। जैसे हम रहते हैं आज इस दुनिया में, ऐसे ही अपने ख़ानदान वालों के साथ या अपने शौहर के साथ रहेंगे या अपने जो है तो बीवियों के साथ रहेंगे। लेकिन हम अपने शौहर के साथ रहेंगे। शौहर अगर हमारा दीनदार होगा, नमाजी मुत्तकी परहेज़गार होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला होगा, 5 वक्त मस्जिद में जाता होगा, तो ये हमारे जन्नत का साथी बनेगा। नहीं तो ये फिर हमारे जहन्नम का साथी बनेगा। हम अगर 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, हम दीनदार होंगे, मुत्तकी परहेज़गार होंगे और हम नमाजी होंगे, तो हम भी अपने शौहर के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अगर शौहर बेदीन होगा तो इसका ठिकाना पता नहीं कहाँ मिलेगा। अगर शौहर दीनदार है और बीवी बेदीन है, पता नहीं ठिकाना कहाँ होगा। और शौहर बेदीन है, बीवी दीनदार है, पता नहीं इनका ठिकाना कहाँ होगा। दोनों का दीनदार होना ज़रूरी है। जन्नत में दोनों साथ में रहेंगे। हमारे बड़ों से सुना, इंसान की ज़िंदगी के गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक मर्द है एक औरत है। जैसे दुनिया की मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल 2 पहियों के बग़ैर नहीं चल सकती, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के गुज़र बसर के लिए मर्द औरत का होना ज़रूरी है। और दोनों की ज़िंदगी में अल्लाह उसके रसूल के दीन का होना ज़रूरी है। दोनों दीनदार होंगे, दोनों की ज़िंदगी गाड़ी चलेंगी, ज़िंदगी की गाड़ी चलेंगी। और दोनों बेदीन होंगे तो इन दोनों की ज़िंदगी की गाड़ी जो है तो पंचर हो जाएंगी, नहीं चलेंगी। इसके लिए अपने घर वालों की फ़िक्र करें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें, अपने माँ बाप की फ़िक्र करें, अपने भाई बहन की फ़िक्र करें। जितने लोग हमारे मातहत हैं हम इनकी फ़िक्र करें, इनको दीनदार बनाने की, इनको नमाजी मुत्तकी परहेज़गार बनाने की फ़िक्र कोशिश करें। ख़ास तौर से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को फ़जर की नमाज का पाबंद बनाए। 4 वक्त की नमाज तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन जो है असल नमाज फ़जर की है। फ़जर में फ़रिश्ते आते हैं रोज़ी लेकर, इज़्ज़तें लेकर, नेमतें लेकर, दौलत लेकर, आफ़ियत लेकर, रहमत लेकर, बरकत लेकर। लेकिन फ़जर के वक्त हमारे अपने घर का दरवाज़ा बंद है। रोज़ी कहाँ से मिलेंगी, इज़्ज़तें कहाँ से आएंगी, रहमतें बरकतें कहाँ से आएंगी? फ़जर के वक्त हमारे घर का दरवाज़ा बंद है। फ़जर का वक्त
آسمان کے فرشتے روزی لے کر اترنے والوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو خاص طور سے فجر کی نماز کا پابند بنائے، کیونکہ فجر میں ہی روزی اترتی ہے، اور اللہ نے بہت مختصر نماز رکھی ہے، بہت ہلکی نماز رکھی ہے۔ 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے، باقی تمام نمازیں وزن دار ہے۔ ظہر میں 12 ہے، عصر میں 8 ہے، مغرب میں 7 ہے، عشاء میں 17 ہے، لیکن فجر میں اپنے بندوں پر اللہ نے رحم کیا، 4 رکعت رکھی ہیں صرف، کہ میرے بندے مشکل میں نہ پڑ جائے، اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرائے۔ ہم اپنے گھر والوں سے پوچھے، مسجد میں فجر میں 1 2 3 صف ہوتی ہے صرف نمازیوں کی، 20-25 نمازی رہتے ہیں فجر میں۔ اپنے گھر والوں سے پوچھے کون سے وقت میں نمازی زیادہ رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مغرب میں زیادہ رہتے ہیں، فجر میں کہاں رہتے ہیں، سب اپنے بستروں میں سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ ذرا غیروں کے محلے میں صبح کے وقت میں جا کر دیکھو، جھاڑو جھٹکا پوچھا پاچی صاف صفائی نظر آئیں گا، سب کے دروازے کھلے نظر آئیں گے، اور مسلمانوں کے محلے میں ذرا راؤنڈ لگاؤ تو سب کے دروازے بند نظر آئیں گے۔ کہاں سے ہم کو رحمت، برکت، عزت، صحت ملیں گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئیں گی؟ نصرت اللہ کی کہاں سے آئیں گی؟ ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، کہاں سے ملیں گا انعام اللہ کی طرف سے؟ اس کا اہتمام کرائے۔ ایک خاتون نے اپنی امی سے کہا، امی جان میرے گھر والے اور میرے بچے نماز کے لیے فجر میں نہیں اٹھتے، میں کیا کروں؟ بیٹی اگر فجر میں تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو تو کیا کریں گی؟ کہا کہ میں چیخوں گی، چلاؤں گی، شور مچاؤں گی، پکاروں گی، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے۔ بیٹے اس سے زیادہ، دنیا کی آگ سے زیادہ جہنم کی آگ 70 درجے 69 درجے زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اپنے گھر میں جہنم کی آگ کو نہ سلگا، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو چیخ پکار کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھا لیا کر، یہ ان پہ رحمت ہوں گی، ان پر برکت ہوں گی۔ دینداری والا ماحول اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ ایسی کارگزاری آ رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے جو ہے دینداری کے اعتبار سے اپنے گھر میں دینداری والا ماحول بنانے کی کوشش کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے، ان کے بچے کہ کرسچن اسکول کے اندر ہے۔ چھوٹا بچہ، ایک کارگزاری آئی، 5 سال کا ایک بچہ، ان کے گھر میں دین کی محنت ہوئی، ان کا بچہ 5 سال کا کرسچن اسکول میں ہے، اور اس کی والدہ اس کو روز صبح میں اسکول جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھاتی فجر کی، اس کے بعد 7 بجے اس کو اسکول کے لیے روانہ کرتی۔ ایک دن اس نے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، اسکول کا یونیفارم بھی پہن لیا اور آئی کارڈ بھی اپنے گلے میں ڈال دیا، لیکن اس کے آئی کارڈ کے اوپر کرسچن لوگوں کا لوگو تھا، جو ان کا نشان ہے کرسچن کا، وہ بنا ہوا تھا۔ تو چھوٹا بچہ 5 سال کا، وہ کہنے لگا اپنی زبان میں، امی جان یہ لوگوں کی وجہ سے، یعنی یہ کرسچن آئی کارڈ کی وجہ سے میری نماز اللہ کے بارگاہ میں چلیں گی یا نہیں چلیں گی؟ چھوٹا بچہ پوچھ رہا ہے 5 سال کا، دیندار گھرانہ ہوں گا، دینداری آئیں گی تو بچوں پہ اللہ تعالیٰ کام کھولیں گے۔ کہا کہ بیٹے وہ آئی کارڈ نکال کر آپ نماز پڑھو فجر کی۔ تو اپنے بچے جب بھی اسکول میں جائیں گے تو بچوں کو اسکول جانے سے پہلے، بیٹا ہو بیٹی ہو، نماز پڑھائے 2 رکعت فجر کی، اس کے بعد روانہ کرے۔ اس کی محنت، اس کی فکر، اس کی کوشش کرے۔ جس طرح یہ جماعت آئی ہے، ہم بھی اس بستی سے جماعت نکالے 3 دن، چلا عشرہ، جن کے 2-4 مرتبہ 3 دن لگ گئے وہ عشرے کی نیت کرے، جن کا عشرہ لگ گیا 2-3 مرتبہ وہ چلے کی نیت کرے، اور جن کا چلہ لگ گیا مستورات میں وہ 2 ماہ مرکز جا سکتے ہیں، اور جو ہے 1 ماہ 2 ماہ بیرون جا سکتے ہیں، اور 1 ماہ مرکز نظام الدین خدمت میں جا سکتے ہیں۔ کم سے کم 3 دن کی جماعت نقد اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے ہم بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے گھر والے محرم لوگ جس کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں، یہ 15 لوگ ہیں
جن کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں۔ بہتر تو ہمارا شوہر ہے، ہم شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے۔ اگر شوہر کا عذر ہے یا شوہر نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ جا سکتے، بھائی کے ساتھ جا سکتے، والد کے ساتھ جا سکتے، چچا کے ساتھ جا سکتے، ماموں کے ساتھ جا سکتے، بھانجے کے ساتھ جا سکتے، بھتیجے کے ساتھ جا سکتے، نانا کے ساتھ جا سکتے، دادا کے ساتھ جا سکتے، نواسے کے ساتھ جا سکتے، پوترے کے ساتھ جا سکتے، سوتیلے بیٹے کے ساتھ جا سکتے، سسر کے ساتھ بھی جا سکتے، لیکن ساس بھی ساتھ میں ہونا، اور اپنے داماد کے ساتھ بھی جا سکتے، لیکن بیٹی ساتھ میں ہونا۔ بغیر شادی شدہ لڑکی 3 دن اور 10 دن جا سکتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جائے، اور بھائی کے ساتھ جا رہی ہے تو بھابھی بھی ساتھ میں ہونا، ماموں کے ساتھ جا رہی ہے تو ممانی ساتھ میں ہونا، اور چچا کے ساتھ جا رہی ہے تو چچی ساتھ میں ہونا، دادا نانا کے ساتھ جا رہی ہے تو دادی نانی ساتھ میں ہونا۔ بغیر شادی شدہ لڑکی 3 دن اور 10 دن میں جا سکتی ہے۔ اور غیر محرم ہے جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے غیر محرم ایسے 17 لوگ ہیں جن سے ہم بات نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کے ساتھ کہیں جا آ نہیں سکتے، نہ اللہ کے راستے میں، نہ دنیا کے پاس، دنیا کے کسی کام میں۔ یہ 17 لوگ ہیں، وہ بھی سن لے۔ خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھو زاد بھائی، چچا زاد بھائی، یہ غیر محرم ہے۔ دیور، جیٹھ، نندئی، بہنوئی، پھوپھا، خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا، یہ سب غیر محرم ہے، ان سے جو ہے پردہ کرنا فرض ہے۔ کرتے انشاءاللہ سب نیت اللہ کے راستے میں نکلنے کی، جانے کی، دعا کے بعد تشکیل کرے اور پرچی مسجد میں روانہ کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ او ہمارے پیارے اللہ جی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، ٹینشن کو، فکر کو، غم کو، عجز کو، سستی کو، تنگ دستی کو، غریبی کو، بیماری کو دور فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، عافیت، رحمت، برکت، عزت، صحت، نعمت، جنت عطا فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گھر والوں کو دیندار بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دیجئے، ہمارے گھرانے کو دیندار بنا دیجئے، ہمارے خاندان کو دیندار بنا دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جو بے روزگار ہے ان کو حلال پاک طیب روزی عطا فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، جو بے نکاح بچے بچیاں ہیں ان کے لیے نیک اور صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، جس کو بیٹا نہیں ہے بیٹا عطا فرما دیجئے، جس کو بیٹی نہیں ہے اس کو بیٹی عطا فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، جو مقروضین ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہیں، جیلوں میں قید ہے، ان کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، جو مر کر ہمارے رشتہ دار قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، ہمارے بھائی بہنوں پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے بچوں پہ، ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، مسلمان بہت پریشان ہے،
ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہاں مسلمان پریشان ہیں، کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمیع بصیر ہے، آپ سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں پر کہاں کہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ او ہمارے پیارے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں۔ او ہمارے پیارے اللہ، بچیاں ماری جا رہی ہے۔ او ہمارے پیارے اللہ، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، رحم فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے، ان کا انتظام فرما دیجئے، ان کی نصرت فرما دیجئے۔ او ہمارے پیارے اللہ، ہمارا چھوٹا بچہ اگر رات میں بخار آ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دفن کر رہے ہیں۔ او ہمارے پیارے اللہ، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دفن کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی نصرت فرما دیجئے، ان کا انتظام فرما دیجئے۔ جو مانگا ہے عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد معہ اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشکیل کے بعد روانہ ہوں پھر۔